کے ہوں کو راستہ اللہ نے دیا، بھیجے ہماری رہنمائی کو یہ انبیاء۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں سارے بچے؟ ٹھیک ہیں؟ واہ بھائی واہ، آج تو سارے بچے کشتی پر سوار ہوئے ہیں، کشتی پر آئے ہوئے ہیں۔ کیا آپ کو پتا ہے کہ سب سے پہلے دنیا میں کشتی کب بنائی گئی اور کس نے بنائی؟ حضرت نوح علیہ السلام۔ حضرت نوح علیہ السلام یہ اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں۔ کون ہیں؟ اللہ کے نبی ہیں۔ پتہ ہے کشتی کس طریقے سے وجود میں آئی، کس طریقے سے بنائی گئی؟ چلے آج میں نے آپ کو حضرت سیدنا نوح علیہ السلام کا قصہ سنانا ہے، اور پھر یہ کشتی کیسے بنائی گئی، وہ کیا ماجرا تھا، وہ کیا سما تھا، کیوں کشتی بنائی گئی، اس کا ریزن کیا بنا، آج ہم نے وہ سیکھنا ہے۔ یہ اس ٹائم کی بات ہے پیارے بچوں کہ جب حضرت سیدنا ادریس علیہ السلام، یہ بھی اللہ کے نبی ہیں۔ کون ہیں؟ اللہ کے نبی۔ آپ نے جب اس دنیا سے ظاہری پردہ فرمایا نا، آپ کا وصال ہوا، تو آپ کے وصال فرمانے کے بعد آہستہ آہستہ لوگوں نے آپ کی تعلیمات کو بھلانا شروع کر دیا۔ آپ نے جو دین کی تبلیغ کی تھی، اللہ کے دین کی دعوت دی تھی، اس سارے میٹر کو بھلاتے گئے، اور جیسے جیسے وقت گزرتا گیا نا، انہوں نے اپنے جھوٹے خدا بنا لیے اور ان جھوٹے خداؤں کی عبادت کرنے لگ گئے، اور گمراہی کی طرف یہ لوگ موو ہو گئے۔ معاملہ یہ ہوا کہ جب یہ گمراہ ہو گئے تو اب آپس میں ایک دوسرے کے حقوق بھی بھول گئے، چونکہ اسلام تو ایک کمپلیٹ دین ہے نا، اسلام تو ہمیں حقوق العباد کا بھی درس دیتا ہے، حقوق اللہ کا بھی درس دیتا ہے، لیکن یہ تو گمراہ ہو گئے اور شرک کیا، انہوں نے اپنے جھوٹے خدا بنا لیے اور ان کی عبادت کرنے لگ گئے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کی ہدایت کے لیے اپنے پیارے نبی حضرت نوح علیہ السلام کو بھیجا، اور حضرت نوح علیہ السلام جب آپ تشریف لائے اس قوم کے پاس، تو آپ نے ان کو اللہ کے دین کی دعوت دی، اسلام کی ترغیب دلائی، اللہ کی وحدانیت کا بتایا کہ اللہ ایک ہے، ہمیں اسی کی عبادت کرنی چاہیے، یہ اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے خداؤں کی عبادت نہیں کرنی چاہیے۔ لیکن ان لوگوں نے آپ کی باتوں پر کوئی ریئیکٹ نہیں کیا، ٹس سے مس نہیں ہوئے، آپ کی بات سنتے، گویا وہ کہتے ہیں نا کہ ایک کان سے سنتے دوسرے کان سے نکال دیتے، آپ کی باتوں کو وہ بالکل سیریس ہی نہ لیتے تھے۔ اچھا، حضرت نوح علیہ السلام نے مختلف طریقے اختیار کیے۔ آپ نے اکیلے اکیلے لوگوں کو سمجھایا، آپ نے اجتماعی طور پر سمجھایا، آپ نے بازاروں میں جا کر سمجھایا، لیکن یہ ڈھیٹ قسم کے لوگ تھے، کسی کی بات ماننے کے لیے راضی نہیں تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام جب آپ نے اپنے اس دعوت کے سلسلے کو، نیکی کی دعوت کے سلسلے کو آگے بڑھایا، تو اب ان لوگوں نے آپ کے خلاف مہم شروع کی، اور کیا کیا کہ ان لوگوں نے آپ کو تنگ کرنا شروع کیا۔ کیا کرنا شروع کیا؟ تنگ کرنا شروع کیا۔ کبھی یہ آپ کو پتھر مارتے، کبھی آپ کے پیچھے جملے کستے، کبھی آپ کا مذاق اڑاتے، کبھی آپ نیکی کی دعوت دینے کے لیے آتے نا، تو یہ بدبخت کیا کرتے تھے کہ اپنے ہی کانوں میں انگلیاں ڈال لیتے تھے۔ کیا کرتے تھے؟ اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال لیتے تھے تاکہ حضرت نوح علیہ السلام کی آواز نہ آئے۔ اور کبھی دیکھتے کہ حضرت نوح علیہ السلام تبلیغ کر رہے ہیں، حضرت نوح علیہ السلام نیکی کی دعوت دے رہے ہیں، تو یہ اپنے اوپر چادر اوڑھ لیتے ہیں تاکہ حضرت نوح علیہ السلام کا چہرہ نظر نہ آئے۔ اس طریقے سے حضرت نوح علیہ السلام کو بڑا تنگ کیا، لیکن حضرت نوح علیہ السلام نے بڑا صبر، بڑا تحمل کے ساتھ برابر نیکی کی دعوت کا سلسلہ جاری رکھا۔ اچھا، پھر کیا ہوا؟ حضرت نوح علیہ السلام ان کو نیکی کی دعوت بھی دیتے تھے، اللہ کے عذاب سے ڈراتے بھی تھے، اور کہتے تھے کہ اگر تم نے اللہ کی وحدانیت پر یقین نہیں کیا، اللہ کے دین کو قبول نہیں کیا، تو اللہ کا عذاب آئے گا، اور اگر قبول کر لیا تو اللہ تمہیں اس کا بہترین بدلہ دے گا اور تمہیں جنت عطا فرمائے گا۔ لیکن یہ جو حضرت نوح علیہ السلام کے لوگ تھے نا، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم، انہوں نے اب آپ کو دیوانہ کہنا شروع کیا۔ کیا کہنا شروع کیا؟ دیوانہ۔ کہتے تھے کہ آپ تو دیوانے ہو گئے ہو۔ اور ان لوگوں میں 3 بہت بڑی برائیاں تھیں، ان لوگوں میں 3 بڑی زبردست قسم کی برائیاں تھیں۔ پہلی برائی کیا تھی کہ جب حضرت نوح علیہ السلام نے ان لوگوں کو
اللہ کے عذاب سے ڈرایا کہ اگر تم اللہ کے دین کو قبول نہیں کرو گے تو تمہارے پاس عذاب آ جائے گا اور تم لوگ عذاب میں مبتلا ہو جاؤ گے، تو کہنے لگے اے نوح تم تو دیوانے ہو گئے ہو، اور یہ جو تم نے عذاب کی رٹ لگائی ہوئی ہے نا، تو پھر کیوں نہیں لے آتے عذاب؟ کیوں عذاب نہیں لے آتے؟ کہو اپنے اللہ سے کہ وہ ہم پر عذاب بھیجے۔ معاذ اللہ، ان لوگوں نے اللہ کے عذاب کو ہلکا جانا۔ کیا جانا؟ ہاں، اللہ کے عذاب کا مذاق اڑایا۔ اور دوسری برائی پتہ ہی کیا تھی؟ ان کے اندر دوسری برائی یہ تھی کہ ان کا یہ کہنا تھا کہ حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت کو، اللہ کے دین کو انہی لوگوں نے ایکسپٹ کیا ہے جو غریب لوگ ہیں۔ کون ہیں؟ غریب لوگ۔ اچھا، غریب لوگ ان کی نظر میں گھٹیا لوگ ہوا کرتے تھے۔ کیا ہوا کرتے تھے؟ گھٹیا لوگ۔ یہ سمجھتے تھے یہ غریب ہیں، گویا ان کی کوئی ویلیو نہیں، ان کی کوئی قیمت نہیں، ان کی کوئی ہستی نہیں۔ اس قسم سے یہ گفتگو کرتے اور اپنے آپ کو یہ بڑا سمجھتے کہ جناب ہم تو بڑے سمجھدار ہیں، ہم تو بڑے شان والے ہیں، ہم تو پڑھے لکھے ہیں، ہم اگر ایمان لے آئے تو ہم بھی گھٹیا لوگوں میں شامل ہو جائیں گے۔ ان کی سیکنڈ برائی یہ تھی۔ اور تیسرے نمبر پر جو برائی تھی نا بیٹا، وہ یہ تھی، ان کے جو بڑے بڑے سردار تھے نا، یہ حضرت نوح علیہ السلام کو کہتے تھے کہ آپ تو ہماری طرح بشر ہیں، آپ تو ہماری طرح آدمی ہیں، آپ تو ہماری طرح نظر آتے ہیں، پھر کیوں ہم آپ کی بات کو ایکسپٹ کریں؟ حالانکہ ایسا نہیں ہوتا۔ اللہ کے جو نبی ہوتے ہیں وہ دکھتے تو انسان کی طرح ہیں لیکن ہوتے تو بہت بڑے مرتبے والے ہیں نا۔ اللہ ان کو معجزات عطا فرماتا ہے۔ اللہ کے نبی نظر تو ہمارے جیسے آتے ہیں لیکن ہمارے جیسا کہا نہیں جا سکتا، ہمارے جیسے ہوتے نہیں۔ اللہ ان کو بڑے کمالات اور بڑے فضائل عطا فرماتا ہے۔ خود ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام، آپ زمین پر کھڑے رہ کر اشارہ کرتے تھے تو چاند دو ٹکڑے ہو جاتا تھا، آپ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے دعا کرتے تھے تو ڈوبا ہوا سورج طلوع ہو جاتا تھا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے کیسے کیسے کمالات عطا فرمائے تھے کہ آپ اپنی انگلیوں کو اشارہ کرتے تو پانچوں انگلیوں سے پانی فوارے کی طرح جاری ہو جاتا تھا۔ آپ جب آرام فرماتے تھے تو درخت آپ کی بارگاہ میں سلام پیش کرنے کے لیے حاضر ہوا کرتے تھے۔ تو اللہ کے جو نبی ہوا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بڑے کمالات عطا فرماتا ہے۔ نظر تو ہمارے جیسے آتے ہیں لیکن ہمارے جیسے ہوتے نہیں۔ اچھا، اب ان لوگوں کا یہ ماننا تھا، تو یہ تین بڑی بڑی برائیاں ان لوگوں میں شامل تھی۔ اب کیا ہوا کہ ان لوگوں نے حضرت نوح علیہ السلام کو دھمکی دی، اور دھمکی کیا دی کہ اگر اب آپ نے ہم کو نیکی کی دعوت دی نا تو ہم آپ کو جان سے مار دیں گے۔ کیا کہا؟ جان سے مار دیں گے۔ ایک تو حضرت نوح علیہ السلام ان کو بھلائی کی طرف بلا رہے تھے اور اس کے جواب میں یہ ان کو برا بھلا کہتے تھے، تنگ کرتے تھے، کبھی پتھر برساتے تھے، کبھی اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال لیتے تھے، کبھی خود اپنے اوپر چادر ڈال لیتے تھے۔ اور اب تو ان لوگوں نے حد ہی کر دی تھی کہ گویا کہہ دیا کہ اب اگر نیکی کی دعوت دی تو ہم آپ کو جان سے مار دیں گے۔ پتہ ہے حضرت نوح علیہ السلام کتنے سال تک نیکی کی دعوت دیتے رہے؟ حضرت نوح علیہ السلام 950 سال تک نیکی کی دعوت دیتے رہے۔ کتنے سال تک؟ 950 سال تک۔ اور پتہ ہے کتنے لوگ ایمان لائے تھے؟ آپ پر صرف 78 پیپل صرف آپ تک ایمان لائے۔ کتنے لوگ ایمان لائے؟ صرف 78۔ اور ایک اور روایت میں ہے کہ 80 لوگ، صرف 80 لوگوں نے ایمان قبول کیا۔ 950 سال آپ نے نیکی کی دعوت دی اور صرف 80 لوگوں نے ایمان قبول کیا۔ اب میرے پیارے بچوں، اس سے ہمیں سیکھنے کو کیا ملتا ہے کہ اگر ہم کسی کو نیکی کی دعوت دیں اور وہ ایکسپٹ نہ کریں تو ہمیں دل چھوٹا نہیں کرنا چاہیے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کبھی بھی نیکی کی دعوت دینے کو ترک نہیں کیا، بلکہ آپ مسلسل نیکی کی دعوت دیتے رہے، لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف بلاتے رہیں۔ اگر لوگ ہمیں تنگ بھی کریں تو بھی ہمیں نیکی کی دعوت ترک نہیں کرنی چاہیے، چھوڑنی نہیں چاہیے، بلکہ ہمیں اپنا کام کرنا چاہیے۔ ہمارا کام ہے پہنچانا، ہدایت دینا اللہ کا کام ہے۔ کس کا کام ہے؟ اللہ کا کام ہے۔ اچھا، پھر کیا ہوا؟ ایک تو یہ خود ایمان نہیں لاتے تھے، دوسرا جب یہ بوڑھے ہو جاتے تھے نا، بڑی عمر ہو جاتی تھی ان کو، تو یہ اپنے اولادوں کو، اپنی بچوں کو بھی نصیحت کر کے جاتے تھے کہ خبردار حضرت نوح علیہ السلام کے دین پر ایمان نہیں لانا۔ یہ اپنے بچوں کو بھی ہدایت کرتے جاتے تھے۔ ایک بار حضرت نوح علیہ السلام نیکی کی دعوت دے رہے تھے تو ایک بوڑھا شخص اپنے بیٹے کے ساتھ لاٹھی زمین پر ٹیکتا ہوا جا رہا تھا۔
ہیں زمین پر لاٹھی سمجھتے ہیں نا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں ہم نے سنا تھا لاٹھی عصا کیا ہوتا ہے. تو وہ لاٹھی ٹیک کر بوڑھا تھا بہت زیادہ, اپنے بچے کا ہاتھ پکڑ کر, ایک ہاتھ بچے کا پکڑا ہوا, دوسرے ہاتھ میں لاٹھی, اب وہ زمین پر لاٹھی ٹیکتا ہوا جا رہا تھا. جب اس نے دیکھا کہ حضرت نوح علیہ السلام نیکی کی دعوت دے رہے ہیں تو اس نے اپنے بیٹے کو کہا کہ اے بیٹا دیکھو یہ جو شخص نیکی کی دعوت دے رہا ہے نا, جو یہ شخص اللہ کے دین کی دعوت دے رہا ہے, یہ ہمارے آباء و اجداد کے دین سے پھر گیا ہے. کیا کہہ رہا تھا؟ یہ ہمارے آباء و اجداد کے دین سے پھر گیا ہے اور ہمارے خداؤں کے خلاف یہ تقریریں کرتا ہے, لہذا کبھی بھی اس کے جال میں نہیں پھنسنا. گویا اپنے بیٹے کو اس طریقے سے وہ بتانے لگا. اب جب اس کے بیٹے نے یہ سنا نا تو اس نے اپنے بوڑھے باپ کو کہا کہ آپ ادھر ہی بیٹھو, تم یہاں بیٹھو اور یہ لاٹھی مجھے دو. وہ اپنے باپ سے لاٹھی اٹھائی اور وہ لاٹھی لے کر حضرت نوح علیہ السلام کی طرف بڑھا, اور جیسے ہی حضرت نوح علیہ السلام کے قریب پہنچا زور سے وہ ڈنڈا حضرت نوح علیہ السلام کے سر پر مارا. جیسے ہی آپ کے سر پر مارا آپ کو بڑی تکلیف ہوئی, لیکن پھر بھی آپ نے اس کے لیے بد دعا نہیں کی, پھر بھی آپ نے اس کو برا بھلا نہیں کہا بلکہ صبر کیا. اتنی تکلیف اٹھائی لیکن اللہ کے دین کی دعوت دیتے رہے. اچھا اب جب حضرت نوح علیہ السلام نے دیکھا نا کہ میں اتنے عرصے سے ان کی بھلائی چاہ رہا ہوں, ان کو اللہ کا پیغام پہنچا رہا ہوں, ان کو نیکی کی دعوت دے رہا ہوں, لیکن یہ تو میری بات سن ہی نہیں رہے, کوئی میری بات کا ان پر اثر ہو ہی نہیں رہا. اب حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی کہ اے میرے رب, زمین پر کافروں میں سے کوئی بھی بسنے والا نہ چھوڑ, بے شک اگر تو انہیں رہنے دے گا تو یہ تیرے بندوں کو گمراہ کریں گے, اور ان کی اولاد ہوگی تو بھی انہی کی طرح بدکار اور بڑی ناشکری ہوگی. گویا حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھوں کو بلند کر لیا اور دعا کر دی. اب آپ کو تو پتا ہے نا پیارے بچوں کہ جب اللہ کے نبی دعا کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی ان کی دعا کو رد نہیں کرتا. حضرت نوح علیہ السلام پر وحی نازل ہوئی اور اللہ کی طرف سے یہ حکم آیا کہ اے نوح ایک کشتی تیار کرو. کیا تیار کرو؟ کشتی تیار کرو. اس ٹائم پہ کشتی بنائی گئی, حضرت نوح علیہ السلام نے وہ کشتی بنائی. اب سنیں, اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ وحی نازل ہوئی کہ اے نوح کشتی تیار کرو, اور اس کشتی کے اندر جو لوگ تم پر ایمان لائیں ان لوگوں کو بھی سوار کر لو, اور ہر جانور کا ایک ایک جوڑا اپنی کشتی کے اندر سوار کر لو. یاد رکھنا جو کشتی میں سوار ہوگا وہی بچے گا, اور جو کشتی میں سوار نہیں ہوگا وہ ہلاک کر دیا جائے گا. اب حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم پر کشتی تیار کرنا شروع کی. اچھا اب اس سے پہلے کبھی کشتی تو تھی نہیں ہے. سوال یہ پیدا ہو رہا تھا کہ یہ کشتی کس طریقے سے بنائی جائے, کشتی کا شیپ کیسا ہونا چاہیے, کشتی کیسی ہو, کس طریقے سے بنائی جائے. اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل امین کو حضرت نوح علیہ السلام کے پاس بھیجا اور بتایا کہ کشتی کا اگلا حصہ مرغے کی سر کی طرح بنائیں. کس کی طرح بنائیں؟ مرغے کے سر کی طرح بنائیں. اور اس کا درمیانی حصہ پرندوں کے پوٹے کی طرح بنائیں. پرندوں کا پوٹا پتہ ہے نا کیا ہوتا ہے؟ پرندوں کا پیٹ. کیسا؟ پرندوں کا پیٹ, پرندوں کے پیٹ کی طرح بنائیں. اچھا, اور جو پچھلا حصہ ہے وہ مرغے کی دم کی طرح بنائیں. کس طریقے سے بنائیں؟ مرغے کی دم کی طرح بنائیں. تو اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ کشتی کا پورا نقشہ بھیجا گیا کہ اس طریقے سے تو کشتی تیار کرنی ہے, اور میخوں سے اس کو مضبوط کریں. یہ میخوں کیا ہوتا ہے پتہ ہے آپ کو؟ میخ. یہ میخ کیا ہوتی ہے پتہ ہے آپ کو؟ ہاں, یہ بڑی گاڑی اردو بول رہا ہوں آج میں آپ کے سامنے. میخ کہلاتی ہے کیل. کیا کہلاتی ہے؟ کیل. جو آج کل یہ لکڑی میں کیل ٹھوکتے ہیں نا, ٹک 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 کر کے, اس کو کہتے ہیں میخ. کیا کہتے ہیں؟ ہاں, آج آپ نے یہ سیکھ کر جانا ہے, میں نے آپ سے سوال بھی کرنا ہے. اچھا, اب حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ کشتی بنانا شروع کی. وہ پتہ ہے کتنی بڑی کشتی بنائی گئی تھی؟ وہ کشتی کی لمبائی 450 فٹ تھی. کتنے فٹ تھی؟ 450 فٹ. اور چوڑائی جو تھی نا وہ 75 فٹ تھی. کتنے فٹ تھی؟ 75 فٹ. اور وہ کشتی 3 منزلہ بنائی گئی. کتنی منزلہ بنائی گئی؟
ہاں آج آپ جس شپ میں سوار ہیں نا اس کے بھی 3 فلور ہیں, آپ کو پتا ہے اس کے بھی 3 فلور ہیں. کتنے فلور ہیں؟ ہاں ایک اس کا بیسمنٹ ہے, ایک جہاں پر ہم بیٹھے ہیں یہ فلور ہے گراؤنڈ فلور, اور ایک ہے فرسٹ فلور. یہ 3 فلور ہیں. تو وہ جو کشتی بنائی گئی تھی نا وہ بھی 3 فلور کی کشتی بنائی گئی تھی. اچھا اللہ نے حکم دیا تھا کہ ہر پرندے, ہر چرند, ہر درندے کے ایک جوڑے کو آپ نے اس میں شامل کرنا ہے اور اپنی کشتی میں سوار کرنا ہے. اچھا اللہ کے حکم پر حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی بنانا شروع کی. اچھا جب کشتی بنانا شروع کی نا پیارے بچوں, تو حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کو ایک نیا مذاق مل گیا کہ حضرت نوح علیہ السلام کو کہتے تھے کہ پہلے تو تم کھیتی باڑی کرتے تھے لیکن اب کیا یہ بڑائی کا کام شروع کر دیا ہے. بڑائی کس کو کہتے ہیں پتہ ہے آپ کو؟ کارپینٹر کو. جی بالکل, آپ نے یہ کارپینٹری کا کام شروع کر دیا ہے کہ اب آپ یہ کشتی بنا رہے ہیں. اچھا جب کشتی کا کچھ شیپ نظر آیا نا تو یہ پوچھنے لگے کہ اے نوح یہ کیا بنا رہے ہو؟ تو آپ نے فرمایا میں اللہ کے حکم پر کشتی بنا رہا ہوں اور اللہ کا عذاب آنے والا ہے, لہٰذا تم بھی اب بھی وقت ہے, اب بھی اسلام قبول کر لو, اب بھی راہ راست پر آ جاؤ, میری دعوت کو قبول کر لو اور اللہ کی عبادت کرنے لگ جاؤ ورنہ بہت خطرناک عذاب آنے والا ہے. تو اب وہ لوگ مذاق اڑانے لگے, کہنے لگے کہ اے نوح یہ ہمارے ملک میں تو کہیں پانی ہی نہیں ہے, وہاں پہ تو نہ دریا تھا نہ سمندر تھا, اے نوح یہ کشتی چلاؤ گے کہاں؟ آپ نے کہا کہ اللہ کا عذاب آئے گا اور وہ پانی بھیجے گا, وہ سیلاب بھیجے گا, تو پھر جو ہے وہ تم سارے ڈوب جاؤ گے. تو یہ لوگ اور مذاق کرنے لگے, کہنے لگے جو اتنے بڑے بڑے پہاڑ ہیں, اتنے بڑے بڑے پہاڑ ہیں, یہ کس کام آئیں گے؟ اگر پانی آئے گا تو ہم پہاڑوں پہ چڑھ جائیں گے. اس طریقے سے اللہ کے عذاب کو ہلکا محسوس کرتے تھے, اللہ کے عذاب کا مذاق اڑاتے تھے. اچھا جب کشتی تیار ہو گئی نا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو بتایا تھا کہ یہ عذاب کی ابتدا کیسے ہوگی. پتہ ہے عذاب کی ابتدا کہاں سے ہوئی؟ ایک تندور تھا جس میں روٹیاں لگاتے ہیں نا وہ, اور بتایا جاتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے گھر والے بھی اسی تندور کو استعمال کیا کرتے تھے, ٹھیک ہے, اسی میں روٹی پکاتے تھے. تو اللہ نے فرمایا تھا, اللہ نے بتایا تھا کہ جب اس تندور سے پانی نکلنا شروع ہو نا تو سمجھ لینا کہ عذاب آنے والا ہے, پھر جو تم پر ایمان لائے ہیں ان لوگوں کو اپنی کشتی میں سوار کر لینا. اب جناب جب کشتی تیار ہو گئی تو اس تندور سے پانی نکلنا شروع ہوا. جیسے ہی پانی نکلنا شروع ہوا حضرت نوح علیہ السلام کشتی پر سوار ہو گئے. نیچے کا جو درجہ تھا, 3 منزلہ کشتی تھی نا, نیچے کی منزل پر آپ نے سارے درندوں کو اور جتنے بھی چرند تھے ان سب کے میل اور فیمیل کو ایک کو شامل کر لیا. اس میں شیر بھی تھا, چیتا بھی تھا, ہاتھی بھی تھا, لومڑی بھی تھی, بکری بھی تھی. اس طریقے سے سارے چرند کو آپ نیچے کے فلور پر سوار کر لیا. اور جتنے لوگ ایمان لائے تھے ان سارے کے سارے کو آپ نے فرسٹ فلور پر سوار کر لیا. اور جتنے پرندے تھے نا, آج دنیا میں جتنے پرندے باقی ہیں نا وہ سارے کے سارے اس کشتی میں سوار ہوئے تھے, وہ سارے کے سارے اس کشتی میں سوار ہوئے تھے. اب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا, اس تنور سے پانی نکلنا شروع ہوا. اچھا یہاں تنور سے پانی نکلنا شروع ہوا اور پھر ایک دم سے اوپر سے بارش برسنا شروع ہوئی. اتنی زور کی بارش برسی, اتنی زور کی بارش برسی کہ گویا کسی نے اوپر سے نل کھول دیے ہوں, کسی نے مشکیزہ کے منہ کھول دیے ہوں. مشکیزہ سمجھتے ہیں نا, پانی کا وہ برتن پہلے کے دور میں اس میں پانی رکھا جاتا تھا. شیپ کی کھال ہوا کرتی تھی نا, اس کھال کو صاف کر کے اس کے اندر پانی بھرا جاتا تھا. اس کے سارے چاروں ہاتھ پیر کو باندھ کر اس کے اندر پانی بھرا جاتا تھا. اس کو کہتے ہیں مشکیزہ. کیا کہتے ہیں؟ مشکیزہ. اور مشکیزہ ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی استعمال فرمایا ہے. اور پتہ ہے اس پیاری پیاری سنت کو ہمارے پیارے امیر اہل سنت نے بھی ادا فرمایا ہے. آپ کے پاس بھی ایک مشکیزہ تھا جس میں آپ پانی رکھا کرتے تھے. اچھا اب جو ہے پانی نکلنا شروع ہوا, بہت زور زور سے ہوائیں چلنا شروع ہوئی. اتنی زور سے آندھی چلی, پورے ملک کے اندر جل تھل, صرف ایک کشتی میں سوار باقی جتنے سارے کے سارے لوگ تھے وہ سارے کے سارے اس پانی کے اندر ڈوب کر ہلاک اور برباد ہو گئے. سارے کے سارے لوگ ڈوب کر ہلاک اور برباد ہو گئے. حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں جو سوار لوگ تھے ان میں آپ کے 3 بیٹے
جن کا نام تھا سام، حام اور یافث. کیا نام تھا؟ سام، حام اور یافث. یافث یافث سام، حام اور یافث. یہ حضرت نوح علیہ السلام کے تینوں بیٹے تھے. آپ کی زوجہ مبارکہ تھی اور پھر اسی کے ذریعے نسل انسانی جو ہے وہ آگے بڑھی. اب ہمیں اس واقعے سے سیکھنے کو کیا ملا کہ ہمیں کبھی بھی اللہ تعالیٰ کے نبیوں کو اپنے جیسا بشر نہیں سمجھنا چاہیے. وہ دکھتے تو ہماری طرح ہیں لیکن ہماری طرح ہوتے نہیں ہیں. شاباش. اور دوسری بات جو سیکھنے کو مل رہی ہے وہ سیکھنے کو ہمیں اس واقعے سے یہ ملی پیارے بچوں کہ ہمیں کبھی بھی اللہ کے عذاب کو ہلکا نہیں سمجھنا چاہیے. اللہ کے عذاب سے ڈرتے رہنا چاہیے. ٹھیک ہے؟ اللہ تعالی ہم سب کی، ہمارے والدین کی بخشش اور مغفرت فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کے ہوں کو راستہ اللہ